میرا ایشو یہ ہے کہ جو میرے ریلیشن شپ میں جو ایشو ہے، پرابلم ہے، وہ میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف ہے. وہ بالکل نہیں چاہتی کہ میں اور میرے ہسبینڈ آپس میں تاکہ بات بھی کر سکیں. ہماری شادی کو تقریباً 5 مہینے ہو چکے ہیں، اور اس ٹائم میں جب تک ان کو نہیں پتا تھا، جب تک انہوں نے مسئلے کا نہیں ان کو بتایا تھا، تب تک وہ مجھ سے ملنے بھی آتے تھے. لیکن جب انہوں نے ان کو بتایا، کیونکہ انہوں نے ٹائم ڈیوائڈ کرنا تھا، جب سے ان کی بیگم کو پتا چلا، تب سے انہوں نے فالسلی ایکیوز کرنا شروع کر دیا، بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اور بری طرح میرے ہسبینڈ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا. ان کے آفس جا کے مس بہیو کرنے لگ گئی، ان کے کولیگس کو کالس کرنے لگ گئی. مطلب نیگیٹیوٹی، مجھے میرے پیرنٹس کو گالیاں دینا شروع کر دیا، اور مطلب بہت ہی پیتھیٹک بیہیویئر ان کا ہو گیا. حالانکہ شادی سے پہلے وہ خود مانی ہوئی تھیں، اور وہ جو ہے میرے پیرنٹس کے گھر اپنے رشتہ لینے بھی آئی تھیں، اور ساری بات چیت انہوں نے کی. تو اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے، اور ایک ہی ان کا جو ہے وہ آبجیکٹو ہے میرے ہسبینڈ سے. وہ کہتی ہیں کہ اب اس کو طلاق دو، اس کو طلاق دو، اور کوئی دوسری بات نہیں کرتی. اور اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس سچویشن ہے، اس معاملے کو مینج کرنے کے لیے میں یا میرے ہسبینڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور میرے لیے کیا جو ہے وہ راہ عمل ہونا چاہیے. اس سچویشن میں تو آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھیں، اس کے درمیان میں ان کو نہ آنے دیں. جب آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس آئیں تو ان کو ریلیکس رکھیں، آپ ان کی وائف کی برائی نہ کریں. اگر وہ کوئی فون کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو کنوے کرتے ہیں، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے نہ بتائیں کہ ٹینشن ہو. بس آپ کہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اس کا سٹریس بھی نہ لیں. اور ان کو تھوڑا سا اس بات کے لیے وہ انسیکیور ہو رہی ہیں، ان کو سیٹل ہونے دیں اس بات پہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی سیلف کیئر بڑھا دیں. سیلف کیئر میں یہ کہ کھانا پینا، سونا، اپنی ویسے ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں. اور بس اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں. جو ہے حفاظت کی دعائیں جو ہیں وہ کثرت سے پڑھیں، صدقہ دیا کریں، نوافل کا اہتمام زیادہ کریں. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے آپ کے شوہر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو جو ہے اللہ کی حفظ و امان میں رہے آپ کی شادی جس طرح سے چل رہی ہے. فی الحال تو یہی باتیں ہیں جو کہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی اگر آپ کو فیملی ممبرز آ کے کوئی پولیٹیکل باتیں بتائیں ادھر ادھر کی، تو آپ اس میں بھی بالکل خاموشی اختیار کریں. آپ کہیں کہ ہاں مجھے احساس ہے کہ وہ پریشان ہیں، تھوڑا اکنالج کرتے ہیں. مطلب ایسی کوئی اچھی بات اکنالج کریں وہاں پہ ان کی، کہ اگر وہ شخص ادھر جا کے ان کو بتائے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ انہیں غصہ آئے کہ اچھا وہ تو تعریف کر رہی ہے، وہ تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں. اور ان کو جب انسیکیورٹی ان کی کم ہوگی تو وہ بھی پھر اپنے رشتے کو کسی نہ کسی ایک جگہ پہ جو ہے وہ ٹھہرا لیں گی. ہاں جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مینٹلی طور پہ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. 20 سال ہو گئے میری شادی کو. اور دوسری بات یہ کہ انسان بہت کمپرومائز کرتا ہے، لیکن کچھ حالات نہیں بن پاتے. اور مطلب ایک نوبت یہاں آ گئی کہ سب لوگ ہی تقریباً دور ہو جاتے ہیں. کچھ روحانی مسئلہ بھی ہے اور کچھ اور طرح سے بھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. مسلسل استخارے سے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل ہو گیا. جب نا رشتہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اس میں اپنی چیک لسٹ کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ چیک لسٹ کمپلیٹ ہے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ استخارہ کریں اور کسی اسکالر سے جا کر بھی اپنے پورے سینیریو کے مطابق بات کر سکتے ہیں. اس چیک لسٹ میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ کی سیلف کیئر کتنی ہے. جو میں نے ابھی بات کی تھی، کھانا پینا، سونا جاگنا، آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں. یعنی آپ کی ٹھیک ہے ایک جائز پریشانی ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے آپ اپنا کھانا پینا تو نہیں چھوڑتے. اسی طرح سے آپ اپنے سکلز پوٹینشیلز کو کتنا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آپ سوسائٹی کے لیے، فیملی کے لیے کتنے پروڈکٹیو ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، انسانیت کی محبت ہے، اور افراد ہیں کئی لوگ آپ کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ان سب کو آپ نے اپنے لینس سے ہٹا دیا، بلر کر دیا ان کی پکچر کو، اور صرف فوکس کیا ہوا ہے زوم ان کر کے شوہر کے اوپر کہ وہ کیسے ہیں اور ان کے ساتھ میری کمپیٹیبلٹی کا چیلنج ہے؟ تو پھر وہ چیلنج بڑھ جائے گا نا. اس چیلنج کو تھوڑا سا کم ہم نے کرنا ہے، صرف اس لیے کہ جب آپ ایموشنلی اسٹیبل ہوں گی اور آپ اپنے اندر کمپلیٹ ہوں گی، آپ کی سیلف اسٹیم ٹھیک ہوگی، پھر آپ اس رشتے کو دیکھیں گی. اور اب آپ یہ دیکھیں گی پروز اینڈ کونس. ایک ہوتا ہے کہ جی اگر میں اس رشتے میں رہتی ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہے، اور اگر میں اس رشتے سے نکلتی ہوں تو پھر فائدہ نقصان کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس رشتے سے نکلنے میں مجھے زیادہ فائدے ہیں، اور ریئلسٹک طریقے سے جب آپ سٹیبل ہو گئی ہیں تب آپ یہ کام کرتی ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ مشورہ کر کے سب لوگوں سے، اگر آپ کے گھر والے بھی آپ سے ایگریڈ کرتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف گھاٹی تو ایک طرف کھائی، اگر ادھر جاؤں گی ادھر بھی مسئلہ، ادھر جاؤں گی تو ادھر بھی مسئلہ،
تو پھر انسان کہتا ہے آف دا لیسر ایول کو ہم پک کر لیں اور اپنے آپ کو پھر بھی ڈیولپ کرتے رہیں. میں کئی خواتین کو جانتی ہوں جن کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی خاص مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن وہ بہت خوش و خرم رہ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہیں, وہ اپنے فائدے کے جو کام ہیں جو حدود کے اندر ہوتے ہیں وہ تمام کام جو ہیں وہ کرتی ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ پروڈکٹیو ہیں. تو ان کی وہ جو ایک لو نیڈ ہے نا وہ ادھر ادھر سے فلفل ہو جاتی ہے. ہاں ہسبینڈ کے معاملے میں کمی تھوڑی سی رہتی ہے, لیکن ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹنس دی ہوئی ہے اور انہوں نے سوچا ہے کہ لارجر بینیفٹ یہ ہے کہ میرے بچے اسٹیبل ہیں اور میرے ہسبینڈ مجھے بہت سے معاملات میں گنجائش دیتے ہیں, اور اگر مجھے یہ باتیں ان کی اتنی پسند نہیں آتی تو وہ میں نے برداشت کر لینی ہے. تو بات جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں پھر کوئی بہت بڑا جو چیلنج ہوتا ہے نا وہ نہیں رہتا. جی میرا یہ کویسچن تھا کہ ہمارے بہت کلوز ریلیٹیوز میں نا 2 اس طرح کے کیسز ہوئے کہ دونوں فیملیز میں ڈیورس ہوئی, اور پہلے پورے خاندان کو اس چیز سے باخبر کر دیا گیا. انہوں نے کچھ عرصے بعد مطلب ان کی جو بیویاں تھیں وہ بھی گھر چھوڑ کر چلی گئیں, اور کچھ عرصے بعد لیکن یہ بات آنا شروع ہوئی کہ انہوں نے پھر سے پیچ اپ کر لیا نا. اور پیچ اپ کی کیا صورت بنی کہ ایک فیملی نے یہ کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہے, جبکہ 3 ڈیورس ان کی ہو چکی تھی, لیکن انہوں نے دوسرے مسلک کے مفتی سے فتویٰ لے کر دوبارہ سے پیچ اپ کر لیا. جبکہ دوسری فیملی نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو مینٹلی ایشوز کا بتا کر وہ جو ہے وہ سارے معاملات سارٹ آؤٹ کر لیے. لیکن اب کیونکہ یہ بات سب کو واضح ہو چکی تھی کہ دونوں فیملیز میں طلاقیں ہو چکی ہیں, اب یہ 2 کیسز ایسے تھے کہ وہ بہت کلوز ہمارے ریلیٹیوز ہیں. تو اب ایسے میں جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان دونوں گھرانوں میں جو ہے وہ کھلم کھلا اللہ کی حدود کی بغاوت کی جا رہی ہے, تو ایسے میں پھر ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ وہ سمجھنے اور سمجھانے والے کیس سے اوپر چلے گئے, وہ اس والی کنڈیشن میں ہے ہی نہیں. تو اب آپ بتائیے کہ ہمارا پھر کیا بنتا ہے کہ ایسے افراد سے پھر تعلق رکھنا کسی بھی قسم کا, کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا پھر کیا کیا جائے ایسے میں؟ دیکھیں آپ کو کسی مفتی کے پاس جا کر اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہیے. اگر کوئی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی حدود توڑتے ہیں اور ان کا مذاق اس طرح سے اڑاتے ہیں, اور واقعی وہ مفتی صاحب جو آپ کو بتاتے ہیں اس میں ایک کوئی وزن ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بے شک وہ کہیں اور گئے ہوں, کسی اور سے بات کی ہو, لیکن اس میں کوئی گنجائش, جائز گنجائش نکل رہی ہو. ٹھیک ہے, ہم نے کوئی بھی ایموشنل فیصلہ نہیں کرنا ہوتا. تو اگر تو واقعی کوئی ایسی بات ہے تو پھر محتاط رویے سے ملنا چاہیے اور ان سے پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے رشتے کی نزاکت پہ بھی آتا ہے نا کہ رشتہ کیا ہے اور کیا گنجائش ہے اور کیا حالات ہیں. پورے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ بات کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ ساس سسر بات بات پر بے عزتی کرتے ہیں اور ماں باپ کی تربیت تک جاتے ہیں, ہسبینڈ اس سب میں کچھ بھی نہیں کہتے, ان سب میں بہو کو کس حد تک ٹالریٹ کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں نا اس طرح کے میرے پاس آتے ہیں کویشچنس کہ جی میرے مطلب پیرنٹس کو بہت زیادہ ان کو فنگر پوائنٹ کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, اور اکثر اوقات جب ہسبینڈ سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو انکریج نہیں کر رہا, لیکن کیونکہ میرے والدین ہیں, بوڑھے ہیں, وہ سمجھتے نہیں, وہ بول دیتے ہیں, میں اس کے والدین کی عزت کرتا ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہے, تو پھر اگنور کر دینا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی بات نہیں, وہ بوڑھے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی بات کی. ہاں اگر شوہر بھی انگیجڈ ہوتے ہیں اسی بات میں تو پھر شوہر سے ریلیشن شپ بلڈ کر کے ان کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور وہی بات ہے کہ اگر جھگڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کسی منصف کو بیچ میں شامل کر کے اس مسئلے کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. میرے سسٹر 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے الگ الگ عقائد ہیں. جیسے میں نے ترجمہ تفسیر کا کورس کیا تھا ایک ادارے سے, اور میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے اس طرح کے عقیدے ہیں کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہیں اور قسم کی اور چیزیں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ان سے ایک یہ ایشو ہے کہ ان کی نوکری بینک کی ہے. تو میری اکثر فیلوز جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں وہ مجھ سے یہی کہتی ہیں کہ آپ کے شوہر تو حرام کماتے ہیں, اور ایک نے تو مجھے ایون یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو شادی ہی جائز نہیں ہے. ہماری شادی کو 10 سال ہو رہے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا تو میں اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی تھی. میں نے اپنا گولڈ سیل کر کے اپنے فادر کے بزنس میں انویسٹمنٹ کروائی تھی. تو میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر مجھے وہ میرے فادر پروفٹ دیتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے چیٹ کر کے یعنی کہ تم نے اس طرح سے انویسٹمنٹ کی ہے. تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ ان سے کیا تو نہیں ہے, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں چیٹر ہوں تو پھر وہ جو پروفٹ گھر بیٹھے کھا رہے ہیں وہ بھی نہ کھائیں.
دیکھیں میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں کہ میں آپ کے ان سوالات کے اس طرح سے جواب دوں. یہ سوالات جو آپ اتنے کمپلیکیٹڈ پوچھ رہی ہیں یہ آپ کو کسی اسکالر سے جا کے ڈسکس کرنے چاہیے. لیکن جہاں تک میری ایک ناقص سمجھ ہے میں اس کے مطابق آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی مفتی آپ کو ایک دم سے نہیں کہیں گے کہ ہاں چھوڑ دو اور سب کچھ ختم کر دو. ہمیشہ وہ آپ کو گنجائش کی طرف لے کے جائیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کو کنونس کریں, اس میں تھوڑا سا ٹائم لیں, ان کا ٹیمپرامنٹ دیکھیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ کئی دفعہ اتنی سختی اور شدت سے بات کرتے ہیں کہ اگلا انسان اگر سوچنا بھی چاہے وہ سوچنے کے بجائے کہتا ہے اچھا یہ بات تو اب تو میں نے نا تمہارے ساتھ یہ کر لینا ہے, اب تو میں نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں نا, یعنی وہ بھی اڑ جاتے ہیں. تو اس میں ہٹ درمی نہیں ہوتی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے. میں بہت سے ایسے افراد کو جانتی ہوں جنہوں نے 20 سال 30 سال بہت غلط کام کیے, نمازیں بھی نہیں پڑھی, لیکن یہ کہ ان کی فیملی بہت حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ چلتی رہی اور پھر ان کی نمازیں بھی شروع ہو گئیں, انہوں نے بہت سے غلط کام جو تھے وہ بھی چھوڑ دیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, یہ ڈائنامکس جو ہوتے ہیں نا ان سب کو دیکھ کر فیصلے کرنا چاہیے. ایک دم سے ایموشنل لیول پہ سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کے ساتھ فیصلے نہیں ہونے چاہیے. تو ان کاموں کو اس طرح سے دیکھ کے کریں. جب آپ اپنا تعلقات بہتر بناتے ہیں نا شوہر کے ساتھ اور سوچتے ہیں کہ اچھا اسی سے راستہ نکلے گا, ان کا دل پگھلے گا, ان کا دل نرم ہوگا, وہ بات سنیں گے. اور پھر یہ کہ میں آپ کو بتاؤں جیسے کئی دفعہ انسان کسی جگہ پہ, مجھے کئی دفعہ موقع ملتا ہے کہیں جا کے میں نے کوئی ٹاک ڈیلیور کرنی ہے, کوئی ٹاپک پڑھانا ہے اور وہاں پر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی میں بہت زیادہ شرک ہو رہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ غلط پریکٹسز ہوتی ہیں, تو میں ڈائریکٹلی ان میں سے کسی پریکٹس کے اوپر بھی بات نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیے اس طرح تو وہ جو سننے والا ہے نا وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن توحید کو بھی میں بیچ میں لاؤں گی, میں اللہ کی وحدانیت پہ بات کروں گی, اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے پہ بات کروں گی, لیکن ایسے انداز میں کروں گی کہ لوگ سنیں. کیونکہ یہ طریقہ میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ان کو پھر سنتے ہیں, کھلے دل سے سنتے ہیں اور پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ اچھا ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. تو لوگوں کو تبدیل کرنے کے بھی جو صحیح اصول ہوتے ہیں نا ان کو سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ ایسی ایک کیس ہے نا کہ جیسے فیملی میں 2 بہنوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کر لی, پھر جب ان کی شادی ٹوٹی تو اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ دونوں بہنیں سگی بہنیں آپس میں کٹ گئیں اور جو سب قریبی رشتہ دار تھے ان کے بھی 2 دھڑے بن جاتے ہیں, ایک اس طرف ہو جاتے ہیں ایک اس طرف ہو جاتے ہیں. مسئلہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب کوئی ایسی کامن شادیاں ہوتی ہیں یا فوت ہو گیا ہے کوئی, تو جب ملنا پڑتا ہے اس میں بھی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے, اب دونوں ایک دوسرے کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور دل بھی برے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر ایک ہی وہ امپریشن بن جاتا ہے کہ نا آپس میں تو شادیاں کرنا ہی بہت بری بات ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے. یا اگلی جنریشنز میں پھر اگر کوئی 2 بہنیں یا بہن بھائی آپس میں اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں تو پھر ان کو ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یاد ہے کہ اس نے اس کو یہ کہا تو ٹوٹ گئی, تو اب تم سارے آپس میں کٹنے والے ہو. اس میں پھر دیکھا ہے کہ وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کہنے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ بہنوں کو آپس میں ریزالو کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے بچوں کو سمجھائیں یا ہر کوئی اپنے اپنے بچے کو سمجھائے, مطلب کیسے, کیونکہ آتے تو ہیں نا چیلنجز تو آتے ہیں, تو پھر کیسے اس کو سیٹل کرے جبکہ ایک پوری مثال بن چکی ہو فیملی میں. یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ انہی کیسز میں ہوتا ہے کہ جب طلاق اتنی بدمزگی کے ساتھ کی جاتی ہے کہ پھر خاندان کے خاندان کٹ کے رہ جاتے ہیں. اور میری آنکھوں کے سامنے ایک مثال ہے کہ ایسے خاندان کی یعنی 2 بہنوں نے اپنے بچوں کی شادی کی, ان کی آپس میں نہیں بنی, ان کی طلاق ہو گئی, لیکن کیونکہ وہ بچی جو تھی وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی تو اس نے, اور وہ جو اس کی ساس تھی وہ بھی قرآن پڑھی ہوئی تھی, تو وہ دونوں اس کے بعد بھی ملتے رہے اور وہ آتے جاتے رہے. اس کو جب میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ تم کیسے کر لیتی ہو, تو اس نے کہا کہ ایک تو وہی اللہ کا ڈر کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, وہ بھی یہ سوچتی ہیں, میں بھی یہ سوچتی ہوں. دوسرا یہ کہ جو رشتے ہمارے بیسک ہیں ہم نے ان کو نبھانا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک رشتہ اللہ کے حکم سے نہیں چلا, وہ ختم ہو گیا, تو ہم پھر اپنا جو ہے تعلق کیوں ختم کریں. تو یہ باتیں نا, اگر ہم وہی بات ہے کہ ان باتوں کو نیچرلی لیں گے نا کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کا حکم تھا, نہیں ہوا بھائی, تو اب ہم اپنے باقی رشتوں کو کیوں نہ نبھائیں, ہم آرام سے نبھائیں, ہم ایک رسپیکٹیبل ڈسٹنس کے ساتھ یا جہاں ضرورت ہے اس کے مطابق ملنا ملانا کر کے کٹ کے نہ رہیں. تو یہ تو اب لوگوں کو جب تک لوگ سوچیں گے نہیں اور اپنی انا کے مسئلے بنا لیں گے تو یہ مسائل تو رہیں گے. تو ڈیفینیٹلی وہ اگر کوئی لڑکا لڑکی ان کا رشتہ خراب ہو رہا ہے, ڈیورس تک بات ہے, ڈیورس ہو رہی ہے, تو اس میں بھی جو دونوں سائڈ کے عقل مند انسان ہیں وہ تب بھی پورے خاندان کو جوڑنے کی بات کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں.
جی میرا ابھی لاسٹ منتھ ڈیورس ہوئی ہے، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے میری عدت کو، اور کیوں ہوئی کیا ہوئی وہ لمبی داستان ہے، لیکن تقریباً 1 ڈیڑھ سال کی کوشش کے بعد پھر آخر علیحدگی ہو گئی ہے۔ اب میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ میں ابھی بھی ڈینائل موڈ میں ہوں، مطلب میں ایکسیپٹ نہیں کر سکی کہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، میں کہاں غلط ہو گئی، میری کہاں غلطی تھی، کیونکہ 1 ڈیڑھ سال سے بہت کوشش کی کہ رشتہ نبھ جائے پر نہیں نبھ سکا۔ تو مجھے ابھی بھی بہت لونلینس ہے، بہت ڈپریشن ہے۔ سیکنڈلی میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، 6 اور 4.5 سال، تو وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، ان کو دیکھ کے مزید ڈپریشن ہو رہی ہے مجھے۔ تو میں اس کو کیسے اوور کم کروں؟ بہت کوشش کرتی ہوں میں اسلامک ٹاک سنوں، مجھے کورس بھی کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن بچوں کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی کہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ میں بچوں کو کیا بولوں، مطلب ان کے سوال کے میرے پاس جواب نہیں ہوتے کہ جب مما پاپا آپس میں بات نہیں کر رہے، مما پاپا ساتھ نہیں رہ رہے، تو ہم سے کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم پاپا سے ملیں اور ہم پاپا سے بات کریں؟ تو میرے پاس ان کے سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہوتے۔ پہلی بات جو آپ نے کی نا، اگر آپ کہیں آ جا نہیں سکتی، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو آپ گریف کاؤنسلنگ کے بارے میں پڑھیں، یا گریف کاؤنسلنگ کا کورس کر لیں، یا گریف کے بارے میں پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ وہ پڑھیں گی نا، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سائیکل کیسے ہوتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ جو دوسری بات آپ نے بچوں کی یہ بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیے یہاں پہ نا یہ بچوں کو سکھانے کا بڑا بہترین آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو سکھائیں۔ اب آپ بچوں کو سکھائیں گی کیسے؟ آپ اس میں تقدیر کے معاملات کو بچوں کو ڈیل کرنا سکھاتے ہیں۔ جیسے آپ 2 اسٹک فگرز بنا لیں کہ دیکھو ایک بوائے ہوتا ہے، ایک گرل ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان کی شادی ہوتی ہے، اور یوزلی وہ پھر ماما بابا بن جاتے ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں۔ 2 چھوٹے اسٹک فگر ساتھ بنا دیں، لیکن پھر آپ ان کو بتائیں کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کا ساتھ رہنا، یہ جو ماما بابا بنے ان کا ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ ساتھ رہیں گے تو شاید ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی مخالفت ہوگی جس سے معاملات خراب ہو جائیں گے، اور بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائیں۔ تو ایسے موقع پہ جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ الگ ہو جائیں۔ لیکن جب وہ الگ ہو بھی جاتے ہیں تو اب وہ الگ ہو گئے ہیں، اب ان کی اپنی اپنی سیپریٹ لائفس ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ محرم نہیں رہے ہیں، اب وہ نان محرم ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں محرم محرم کا بھی آپ کانسیپٹ یہاں دے رہی ہیں، لیکن وہ ابھی بھی اپنے بچوں کے لیے ماما بابا ہوتے ہیں، اور ماما بابا کے ساتھ بچے جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ اس کی ماما ہے، یہ اس کے بابا ہیں، اور ٹھیک ہے ہماری شادی ہوئی تھی لیکن اللہ کے حکم سے اس طرح سے وہ نہیں چلی۔ اب بچے بعد میں بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی تو چل رہی ہے، اس کی چلی، آپ کے ہاں بیٹا بہت سی چل بھی جاتی ہیں، بہت سی کچھ میں مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ دس از ہاؤ لائف از، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک ڈفرینٹ پیکیج رکھا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ تمام معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ 23 years of marriage and کافی جھگڑوں کے بعد، اور خاص طور پر پچھلے 10 سالوں میں، اور مدر ان لا کے آنے کے بعد بہت زیادہ ہوئے اور چیزیں بن نہیں پا رہی۔ اور اب یہ ہے پچھلے سال سے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میرے میاں جو ہے بات چیت بند کر دیتے ہیں، کمرہ چھوڑ کے، اور یہ تو بہت سمجھایا ان کو، منتیں کی ایسے نہیں کرتے، اینڈ کاؤنسلنگ بھی کرائی ہے، اسلامک کاؤنسلنگ بھی کرائی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ پچھلے پورے 1 سال سے وی آر ان سیم ہوم، لیکن ہم سیپریٹ ہیں، بات چیت بھی نہیں ہوتی۔ مدر ان لا فادر ان لا میرے گھر میں ہی رہتے ہیں، لیکن وہ کچھ اس سلسلے میں ہیلپ نہیں کرتے۔ آج میں نے ان سے مدد بھی مانگی، لیکن انہوں نے مطلب ان کو شاید اچھا ہی نہیں لگتا ہماری شاید بات چیت، کیونکہ ان کو لگے گا کہ اگر ہم بات کریں گے تو شاید ان کا خراب ہو، مطلب وہ امپورٹنس کم ہو جائے گی۔ 3 بچے ہیں اور بچے بہت ڈسٹرب ہیں، کافی عرصے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، 10 سال ہو گئے اور پوری میرج کو 23 ایئرس ہو گئے۔ اور آخری جب بات ہوئی تو کہہ رہے کہ میں جاب کرتی ہوں، تو کہہ رہے کہ تم پیسے نہیں دیتی، تو میں نے کہا میں بلز دے دیتی ہوں یا گروسریز میں ہیلپ کر دیتی، نہیں مجھے کیش چاہیے میرے ہاتھ میں، اگر نہیں دو گی تو میں بات نہیں کروں گا۔ مطلب اس طرح کی شرطیں، میرے ماں باپ کے ساتھ 6 مہینے اور سالوں سال رہو، اور میرے گھر والوں سے کوئی بات نہیں ہوتی، گھر والے میرے آتے ہیں تو کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ میرے باپ اوورسیز ہیں تو وہ بالکل بات نہیں کرتے، فون بھی نہیں کرتے۔ اینڈ اب یہ بات ہے کہ بات چیت بالکل بند ہے، تعلقات بالکل 1 سال سے کچھ بھی بات چیت نہیں ہے، ختم۔ طلاق نہیں دیتے، اور میں نے کہا کہ آپ ختم کر دیں، لیکن وہ نہیں دیتے، شاید اس لیے کیونکہ ان کو دینا دلانا پڑے گا۔ تو نفرت کا یہ عالم ہے کہ ہی وانٹس کہ شاید میں خود خلا کے لیے کروں، اگر میں خود چاہوں تو میں مطلب میری اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا بس۔
دیکھیں جب اتنا کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے نا تو اس میں ہمیں اپنی فیملی کو سب کو انوالو کرنا چاہیے یا کسی نہ کسی اتھارٹی کو انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ ہی رہیں گے اور مسئلے مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ ہماری چیلنجز جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے، وہ بڑھیں گے. تو ان کو کسی نہ کسی لیول پہ کم کرنا ہے نا. تو کم کرنے کے لیے یہی ہے کہ ایک تو آپ اپنی کیئر کرتے رہیں، اپنا خیال کرتے رہیں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس کو مینیج کریں. جب تک آپ مینیج نہیں کریں گے تھرو سم اتھارٹیز، جو بھی چاہے فیملی ممبرز ہیں چاہے کچھ بھی ہیں، تو یہ مسائل پھر آپ کے چلیں گے. اور میں بتاؤں آئیڈیلی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹیمز ہونی چاہیے ہماری، یعنی جس میں کوئی اسکالر بھی ہو، جس میں کوئی سائیکالوجسٹ بھی ہو، جس میں کوئی فیملی ممبرز بھی دونوں طرف کے ہوں، اور وہ مل کے کسی معاملے پہ کسی اینڈ پہ لے کر آئیں. اور اس میں میں تو یہاں تک سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ طلاق والی پوری آیات کا جو پیکیج ہے نا سورہ البقرہ میں، وہ پڑھانا چاہیے ایز این انٹینسو کورس، کہ آپ ان کو پڑھیں اور پھر اس کے مطابق سارا فیصلہ کریں کہ آپ نے اس رشتے کو کیسے نبھانا ہے. ہمارا یہ کوشچن ہے کہ ہمارے جو آنٹی ہیں تو ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ ایبیوزیو ہیں، اور جیسے وہ نماز پڑھتے تو وہ خود تو نماز نہیں پڑھتے، اور جو آنٹی ہے ان کو بھی نماز پڑھنے کے نہیں بولتے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم ہسبینڈ کا نہیں سن رہے تو تمہاری نماز پڑھنے کا بھی کیا فائدہ، اور جو وہ کہتے اس کے ہمیشہ اپوزٹ ہی کرتے ہیں. اس کا تو بہت سمپل سا آنسر ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنے ریلیشن شپ پہ ورک کرنا ہے اور ان کو انڈائریکٹلی طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے، اور ساتھ تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کرے. باقی جتنی دعائیں ایسی ہیں حفاظت کی وہ بھی ان کے اوپر دم کرنی ہے، صدقہ خیرات بڑھانا ہے. اللہ سے بس اچھی امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرے. دیکھیں جب ہماری کوئی لائف میں چیلنج ہوتا ہے نا تو ہم اس چیلنج کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ کہیں کہ اچھا آپ یہ کریں اور میں یہ کروں. اور اگر دوسرا انسان کئی دفعہ ہم نہیں کر رہے لیکن دوسرا انسان کر رہا ہے تو تب بھی ہمیں کسی ایسے طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جائیں، اور اس میں ہر دفعہ ہماری مرضی کا کام نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیراً کثیرہ آپ سب کا، اسپیشلی ڈاکٹر کنول کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے طور پہ جتنا وہ کوشش کر سکی ہمیں بہترین انہوں نے ریپلائز دیے. اور جیسا کہ اسٹارٹ میں انہوں نے بات کی کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کریں. واقعی جب ہم اس کے مطابق عمل کرنے لگیں گے تو بہت ساری چیزیں خود ہی سلجھتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل لوگوں میں شامل کر لیں، اور ہمارے جو دل، دماغ، آنکھوں، کانوں پہ جو پردے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام غفلت کے پردوں کو ہٹا دیں، تاکہ جو مسائل ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے کبھی کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ تمام جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.